تاکہ خوف بھی ختم ہو جائے. اور جیسے وہ ہے نا کچھ چوری کے خلاف بیان کرتے تھے ایک مولانا صاحب, تو ان کی بیوی نے کہا کہ کچھ گھر میں کھانے کو ہے, انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لو. اس نے کہا آپ تو اتنا چوری کے خلاف بولتے ہیں, کوئی بات نہیں, کہتے ہم شوربے سے لگا کے کھا لیں گے, مرغی نہیں کھائیں گے. تو اب جب مرغی پک گئی تو وہ انڈیل رہی ہے اور مرغیوں کو پیچھے کر رہی ہے. بوٹی کو کہہ رہے جو خود سے آئے اس کو آنے دو, انڈیلو, ہم تھوڑی نکال رہے ہیں, یہ تو خود سے آ رہی ہے. تو تھوڑا سا خوف تھا نا, تو انہوں نے یہ تعویلات کرنا شروع کر دی. تو جس نے کھانے ہوں گے تھوڑا سا خوف ہوگا, وہ کوئی فتویٰ لے آئے گا کہیں سے. تو خیر, تو اس لیے میرے بھائی دولت 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 ہر وقت یہ باتیں مت کیا کرو. کمانے سے اللہ منع نہیں کر رہا, کمانے کی محنت بھی کرو اور پلاننگ بھی کرو. ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ جن کو مل گیا سالے وہ بھی مریں گے تھوڑے دن میں. تو میں بتا رہا تھا ہم جب جامع رشید سے نکلتے ہیں, قریب میں قبرستان ہے, تو میں اپنے آپ کو خطاب کر کے بولتا ہوں آنا کہاں ہے, ادھر ہی آنا. بار بار بولتا ہوں بیٹا تھوڑے دنوں کی بات ہے, زیادہ ٹائم نہیں ہے, آدھی صدی گزر گئی اور یہ اچھی گزری ہے, آگے کیا ہے بڑھاپا, 4 شادیوں کی خالی باتیں رہ جائیں گی باتیں, تو آگے بڑھاپا, تو بہت جلدی ٹائم گزرتا ہے. اس لیے کسی کے پاس دولت ہے کوئی زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کرو, ٹھیک ہے, اللہ نے نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے یار. تو اس لیے یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز آ رہے ہیں بیڑا غرق کر رہے ہیں لوگوں کا, ایسے طریقے سے آپ بھائی لوگوں کو ترغیب دو جس طریقے سے فائدہ ہو لوگوں کو, ڈپریشن ختم ہو. آپ ان کو محنت, اصل جو موٹیویشن دینی چاہیے وہ 2 چیزوں پہ, بھائی کوئی بھی کام کرنا ہے محنت اور پلاننگ, اس کے طریقے آپ لوگوں کو بتاؤ کہ محنت کیسے کی جاتی ہے اور صحیح سمت میں محنت کیسے کی جاتی ہے. کوئی یوٹیوبر آ کے لوگوں کو پیسہ کمانے کی ترغیب بھی دے رہا ہے, تو بھائی ترغیب برائے ترغیب سے کچھ نہیں ہوتا, وہ پہلے سے سب کو پتا ہے پیسہ میں کیا کچھ ہے, پیسہ ہوتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے, پیسے سے سارے کام بن جاتے ہیں, سب کو پتا ہے. یہ کوئی نئی نالج نہیں ہے جو آپ مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہو. آپ لوگوں کو اگر بتانا ہے تو آپ بتاؤ ہارڈ ورکنگ کیسے کی جائے گی اور آپ کی سمت کیا ہونی چاہیے. یہ غلط طریقے, ان طریقوں سے پیسہ کمانے کی کوشش کرو گے تو نہیں آئے گا, برباد ہو جاؤ گے. ان طریقوں سے کماؤ گے تو آئے گا. یہ کام جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے, اور وہ بھی اتنا بتائے کہ ان طریقوں سے کرو گے تو امید ہے کہ آ جائے, نہیں آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ نے اپنا فرض پورا کر لیا, سب کو نہیں ملتا. تو یہ جتنی مثالیں دی جا رہی ہوتی نا, اس نے محنت کی, اس کے پاس پیسہ. مثال ہمیشہ وہ ہوتی ہے, دیکھو جب بھی کوئی بین الاقوامی سطح پہ ریسرچ ہوتی ہے کسی میڈیسن کی, کسی خوراک کی, تو یہ نہیں ہوتا غفار بھائی کو یہ دوا کھلائی ٹھیک ہو گئے, ستار کو کھلائی ٹھیک, نہ 1,00,000 آدمیوں پہ تحقیق ہوئی, ان میں سے کتنے ٹھیک ہوئے, کتنوں کے جنازے اٹھے, اس کے بعد جا کے اس میڈیسن کو مارکیٹ میں لانچ کیا جاتا ہے. سب سے پہلے چوہوں پہ تجربے ہوتے ہیں, اس کے چوہوں پہ کہ کتنے مر گئے کتنے بچ گئے. پھر جب دیکھتے ہیں کہ چوہے سارے بچ رہے ہیں اور سب فٹ فاٹ ہو رہے ہیں, پھر انسانوں پہ آتے ہیں, انسانوں پہ تجربے ہوتے ہیں. یہ شروع میں جو شوگر کی دوا ایجاد ہوئی تھی, ہمارے فرمایا کرتے تھے اس کے چوہوں پہ تجربے ہوئے, اور زبردست کامیاب تجربوں کے بعد انسانوں پہ جب تجربے ہوئے نا, پہلا انسان ہی مر گیا جس پہ ٹیکا لگانا ٹائم, پھر وہ دوبارہ ہوا کہ مسئلہ کیا ہوا ہے. تو اتنے پروسیس سے گزرنے کے بعد میڈیسن مارکیٹ میں لانچ کی جاتی ہے, جو ویکسین لانچ کی جاتی ہیں, پھر اس کے بعد جا کے ڈاکٹر ذمہ داری لیتا ہے. بھائی یہ ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں پیسہ کمانے کے, اس نے کمایا, غفار نے کمایا, دیکھو کروڑپتی بن گیا, اب ستار نے کمایا. ابے بھائی ایسا نہیں ہے, کتنے لوگوں نے محنت کی, اس کے بعد کتنے لوگوں کو اس کا رزلٹ ملا ہے. کل ایک مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی, وہ ویڈیو میں بتا رہا ہے کہ یوٹیوب کے چینلوں پہ ویوز بڑھانے کا طریقہ, کہ آپ کے ویوز سب سے زیادہ ہوں. 5 سال یا 4 سال پہلے اس نے ویڈیو ڈالی تھی اور 250 ویوز ہیں اس کے. کسی نے بھیجا کہ طریقہ یہ بتا رہا ہے ویوز بڑھانے کے, واچنگ ٹائم بڑھ جائے. اپنا واچنگ ٹائم 2 منٹ بھی نہیں ہے. تو یہ ہے میرے بھائی زیادہ تر لوگ جو پیسہ کمانے کا طریقہ بتا رہے ہیں نا یوٹیوب پہ, یہ وہ ہیں جن کو خود پتہ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا چلو کمانے کا طریقہ بتا کے پیسہ کما لو, شاید اس سے کچھ پیسہ آ جائے. تو اس لیے محنت بھی کرو, پلاننگ بھی کرو, اور نظر کس پہ رکھو بھائی, اللہ پہ. دولت رکھنا برا نہیں ہے, دولت سے دل لگانا برا ہے. لوگ علماء کے پاس پیسہ دیکھ کے کہتے ہیں یہ پیسے کے عاشق ہو گئے. نہ, آپ کو کیا پتا کہ ان سے پیسہ چھن جائے تو ان کو غم ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے, کروڑپتی تھے, سب پیسہ ختم, کچھ بھی نہیں ہوا, پھر بھی خوش ہیں. تو جو آدمی کمظرف ہوتا ہے نا, وہ اپنے حساب سے سوچ رہا ہوتا ہے, کیونکہ دنیا دار آدمی کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے, گاڑیوں کی, بنگلوں کی, پیسے کی. تو وہ سمجھتا ہے کہ سارے میرے جیسے ہی ہیں. جیسے جو ٹھرکی ہے نا, ٹھرکی, واقعات میں سناتا اس لیے نہیں ہوں لوگ وہ نہ سمجھے, لیکن میں بہت چینج کر کے سناتا ہوں تاکہ
جس کا واقعہ ہے وہ نہ سمجھے کہ میری بات ہو رہی ہے. کئی سال پہلے مجھے یاد ہے، میں جب مسائل بتایا کرتا تھا فون پہ بہت زیادہ کال سنا کرتا تھا، تو ہوا یہ کہ ایک کیس آیا، بیچاری بچی کے ساتھ نا بعض گھر میں بغیرت قسم کے باپ اور بھائی ہوتے ہیں. اس بچی کو کے خاندان میں ایسے بغیرت لوگ تھے جو ان کی نظریں ٹھیک نہیں تھی. اب وہ بچی شادی ہو کے گئی، غلط خاندان سے شادی ہوئی اس کی، یعنی غلط خاندان میں تھی. تو ہم نے مشورہ دیا بھائی آپ جس کو چھوڑو، شادی ہو کے کسی اچھے خاندان میں چلی گئی. وہ ان کی نظریں خراب نہیں تھی، لیکن اس کو لگتا تھا ہر ایک کی نظر کی وہم بیٹھ گیا اس کے دماغ میں. اب یہ بلا وجہ شک کرنا شروع کی، یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے. تو ہمیں اندازہ ہو گیا اب یہ نفسیاتی مسئلہ بن چکا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس نے جس ماحول میں ٹائم گزارا وہاں اس کو شریف لوگ ملے نہیں. اب جو شریف ہیں اس کو وہ بھی برے لگ رہے ہیں، حالانکہ ان کی نظر خراب نہیں. یہ ہوتا، یہ نیچرل ہے. جو آدمی علماء صلحاء میں رہا ہی نہیں ہوتا نا، میجورٹی تو پیسے میں پل رہی ہے، دولت، ہر طرف پیسوں کی باتیں، تو ان کی کھوپڑی اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں جیسے ہم دنیا مردار کے عاشق ہیں، اگر کسی مولانا یا بزرگ کے پاس پیسہ آ گیا تو یہ بھی ایسے ہی عاشق ہیں. وہ بھائی سارے آپ جیسے نہیں ہوتے. پیسے کی دل میں محبت ہے یا نہیں، اس سے نہیں پتا چلتا کہ آپ پیسہ رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے. یہ پتا جب چلتا ہے، چھن جاتا ہے تو غم کتنا ہوتا ہے. میں نے اللہ والوں کو دیکھا ہے، ان کے کاروبار میں لاکھوں روپے ڈوب گئے، زیرو پہ آگے کھڑے ہو گئے، پھر بھی خوش، کوئی ٹینشن نہیں. کہہ رہے اللہ کا شکر ہے 2 کی روٹی ہے بھائی، کھا رہے ہیں. پھر دوبارہ دے دیا اللہ نے. ہمارے حضرت کا کتنا پیسہ ڈوبا تھا نا، یہ الائنس والا ضیاء الحق کے دور میں آیا تھا، بہت سارے لوگوں نے پیسہ لگایا. جیسے یہ مزاربت اسکینڈل نہیں تھا ابھی، ایک مفتی صاحب تھے، مفتی ہوتے نہیں، ایک تو ہر پاگل سے پاگل کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے. اب تو مجھے کوئی بتایا نا مفتی صاحب میں گھبرانے لگتا ہوں، اللہ خیر کرے. نارمل صاحب ہوتے تو میں مل لیتا، بھائی مفتی صاحب ہے پتہ نہیں کہاں سے فارغ ہیں. ایک نے اتنا فراڈ کیا میرے ساتھ، ایک بڑے ادارے کا نام لیا، جامعہ فاروقیہ کا. نام لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک مولوی ہے، بڑی نور چہرے پہ ایسا برس رہا ہے، میرے پاس آیا، میں جامعہ فاروقیہ کا مفتی ہوں. میں مل لیا، میں نے کہا ہوں گے بھائی تشریف لائیں، عزت بھی کر رہا ہوں. ہر جگہ منجن بیچتا ہوا نظر آ رہا. بعد میں پتا چلا جامعہ فاروقیہ کا مفتی نہیں ہے یہ. تو مجھے تو خیال ہوا اس کا نام لے کے کم وقت میں جامعہ فاروقیہ فون کروں، بتاؤں یہ آپ کے نام پہ لوگوں کو الو بنا رہا ہے. ایسا الو بنایا ہوا اس نے لوگوں کو. کوئی نہ مفتی بھی نہیں ہے جامعہ فاروق، کسی کو بنوری ٹاؤن کا مفتی بولتا ہے، کسی کو جامعہ فاروقیہ کا مفتی بولتا ہے، کسی کو فلانے کا مفتی بولتا ہے، اور لوگ پیسے بھی دے رہے ہیں، چندے بھی دے رہے ہیں، اور کام ہے جن چڑیل بھوت بھگانے کا. بس فراڈی ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. تو میرا ارادہ تھا جامعہ فاروقیہ، میں پھر بھول گیا، اب دوبارہ یاد آیا، میں بتاؤں گا یہ آپ کا نام استعمال کر کے لوگوں کو الو بنا رہے ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا میں، بیان بات تھی نکل گئی، دماغ سے نکل گئی بات. ہاں اس کا اب ذہن ہی ہو گیا نا، اس کو ہر ایک ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ غلط نظروں سے دیکھ رہا ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی جو علماء صلحاء نیک لوگ ہوتے ہیں، ہاں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے بہت پیسہ لگایا تھا. الائنس والے ایک آئے تھے، جس طرح یہ نہیں ہے جو بھی مزاربت والا، اس سے اچھے تھے وہ. جب دیکھا حضرت پیسہ لگا رہے ہیں تو اور بھی لوگوں نے لگایا، بڑے بڑے مالداروں نے لگایا، سب نے ڈیزن پیسہ لگایا اس میں، مارکیٹ سے شارٹ. تو حضرت پہ تو کوئی اثر نہیں ہوا. حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، کھانے کو تو مل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. کوئی ذرا سا اتنا ہوتا ہے نا پیشانی پہ ذرا سی لکیر، بس انا للہ و انا الیہ راجعون. چلو پھر حضرت کو اطلاعات آنا شروع ہوئی فلاں کا انتقال ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ وہ الائنس میں جو پیسہ لگا تھا ڈوبا ہے، ایسے چلے گئے، انتقال ہو، مر گئے. ایک اور کی اطلاع آئی، آج ناظم آباد میں فلاں سیٹھ صاحب تھے، انہوں نے تو پورا ہی لگا دیا تھا، وہ بھی گئے. 3-4 رپورٹیں جب آئی نا، ہم تو ہوتے، ہم کہتے ہائے 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 ہائے، ہم تو ترس آتا نا، ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے بھائی. حضرت کو ترس نہیں آیا. حضرت فرمایا یہ شہدائے الائنس ہیں. یہ کیا ہے؟ ہمارے حضرت بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ قسم کے تھے، خام خواہ کے تکلف نہیں کرتے تھے. مردار پہ مرنے والے مرے، دفعہ ہو یہاں سے. کہا کھانے کو مل رہا ہے، روٹی مل رہی ہے، اضافی غریبی ہے، چلی گئی، کیا ہے یار، دیواروں اینٹوں سے دل لگایا ہوا ہے، یہ چلا گیا وہ چلا گیا. بھائی ٹھیک ہے، پیسہ آ رہا تھا ٹھیک ہے، نہیں آ رہا تو کیا ہے، پہلے ہی نکل لیے بھائی. پہلے ہی نکل، زندہ رہ لیتے اسی غربت میں. تھوڑا 4 دن کی ٹینشن ہوتی ہے آدمی کو، یاد رکھو ہر غم، بڑے سے بڑا غم چند دن ہوتا ہے، اس کے بعد بھول بھلائیاں. ان چند دن تک اپنے آپ کو سنبھالنا ہوتا ہے. جوان عورتیں ہوتی ہیں، ان کے جوان شوہر مر جاتے ہیں، گھروں میں برباد ہو گئے، چند دن ہوتا ہے، اس کے بعد اگر صبر کرنا چاہو، نہیں چاہو تو ساری زندگی روتے رہو بیٹھ کے. صبر کرنا چاہو، حدیث ہے صحیح، من یتصبر یصبرہ اللہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے. نبی نے فرمایا جو صبر کرنا چاہے گا نا، اللہ اس کو صبر کی توفیق دے کے چھوڑے گا. نبی غلط کہہ سکتے ہیں؟
اگر چاہتا کیسے بھائی؟ یہ سوچے مقدر میں یہی تھا، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں ہماری نہیں چلے گی، کس کی چلے گی؟ اللہ کی، اسی میں خیر ہوگی. پھر بھی غم ہوگا، یہ نہیں کہ غم نہ ہو، لیکن چند دن کے بعد کیا ہو جائے گا؟ نارمل. لیکن آپ لے کے بیٹھ گئے اس کو، ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا، یہ ہر جگہ وہی دکھڑے ہائے 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 کرتے رہو گے تو بس مر جاؤ گے اسی غم میں، ڈپریشن میں جاؤ گے، برین ہیمریج ہوگا. اور پھر لوگ تو کہہ رہے ہوں گے ہائے بیچارہ ہائے. اللہ نہیں بیچارہ کہے گا، اللہ کو ترس نہیں آئے گا. اللہ کہے گا کوئی اچھی موت، کسی ٹرک کے نیچے آ کے مر جاتا نا، شہادت کا اجر دے دیتا میں تجھے. ٹرک کے نیچے آ کے مر جاتا، زلزلے میں مر جاتا. مرا کس چیز پہ ہے؟ کس چیز پہ مرا ہے کم وقت؟ بھوک سے مرتا تو بھی سمجھ میں آ رہا ہے، بھوک سے مرتا تو بھی سمجھ میں آ رہا ہے. بھائی انسان کو اللہ نے، دیکھو میں اپنے واقعات نہیں سناتا لیکن کبھی کبھار موٹیویشن کے لیے سنانے پڑ جاتے ہیں. میرے کو بہت نیکی، میرے دوست احباب بیٹھے ہیں ان کو سب کو پتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں، لیکن کئی بعض دفعہ جو واقعات سنا کے جو موٹیویشن ملتی ہے. آج مجھے دوپہر کو لگی ٹائٹ والی بھوک، اتنی ٹائٹ بھوک پتہ نہیں ایک دم سے کیوں بھڑک اٹھی. حالانکہ میں نے ناشتہ 11:30 2 پراٹھے اللہ معاف فرمائے، 2 انڈے 2 پراٹھے ایک ملائی کی پلیٹ کھا گیا تھا آج میں، اللہ معاف فرمائے، توبہ استغفر اللہ. لیکن بھال کھا لیا، اب کیا کریں، ہمارے بھی دل چاہتا ہے کھانے کو. تو وہ پراٹھا بڑا مزے کا تھا، 2 پراٹھے ایک چائے ایک ملائی 2 انڈے، اللہ کے فضل سے نظر نہ لگا دینا بس تم لوگ کہیں، پھوڑ دیا ہم نے. میرا خیال تھا مجھے دوپہر کو بھوک نہیں لگے گی، میرا خیال تھا نہیں لگے گی بھوک، اتنا کھا لیا اب کیا. تو اب کیا ہوا ہے کہ وہ لگ گئی بھائی، 4 بجے اتنی شدید بھوک لگی ہے. اور پھر میں نے کہا بیان بھی کرنا ہے، اب گھر میں آ تو کھانا وانا ختم، کیونکہ گھر والوں نے ٹائم سے بنایا ہوا تھا، پھوڑ پھاڑ کے برابر کر دیا سب. تو میں پھر سب گھروں میں فون کرتا ہوں کیا ہے، سب سے رپورٹ ملی کچھ بھی نہیں ہے. پھر میں گھر میں گیا، میں نے کیا کیا، ایک پلیٹ تھی، میں نے کہا کچھ بھی بچا ہوا ہے لے آؤ، کچھ بھی بچا ہوا ہے لے آؤ. تو ایک گھر اس میں وہ تھوڑا سا سالن تھا ہلکا سا پلیٹ میں نا، شوربہ باقی رہ گیا تھا، اور روٹی بھی رات کی بچی ہوئی. میں اتنا شریف ہوں نہیں جتنا آپ، لیکن ضرورت ہو بھائی یہ بھی کافی ہو جاتا ہے جب بھوک لگ رہی ہو. میں نے وہ رات کی بچی ہوئی روٹی شوربے میں بھیگو بھوک لگ رہی تھی، بڑا مزہ آ رہا تھا، وہ 2 منٹ میں ختم. میں نے بچوں سے پوچھا اور کچھ ہے؟ انہوں نے کہا وہ دال بچی ہوئی ہے. میں نے کہا وہ لے آؤ، 2 نوالے دال کے، وہ کھا گیا. میں نے کہا دال کی دیگچی لے آؤ، دیگچی کو رگڑا. میں نے کہا اب یہ شوربے کی دیگچی لے کر آؤ، شوربے کی دیگچی کو رگڑا، ایسے نا پورا شیشے کی طرح چمکایا. میں نے کہا اور کیا ہے؟ پیٹ بھر رہا ہے نا آہستہ آہستہ. اور بھوک میں سوکھی روٹی بھی مزہ کرتی ہے. اس وقت اللہ کی قسم میں یہ سوچ رہا تھا کہ خدا نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں نا، ہمیں یہ بنتا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو غریب کہیں. اور یہ ہے میں یہ ایسا نہیں کھاتا، اللہ کا فضل ہے میرے کو. ایسا نہ کل سے آپ لوگ کو نظر نیاز لائے میرے گھر میں، مجھ سے یہ کھا لیں، ہم نے حلیم پکایا، سب اچھا کھاتے ہیں ہمارے گھر میں. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ فوری طور پر بجائے میں ہوٹل سے منگواؤں، ہوٹل سے پیٹ میرا خراب ہو کے بھی میں نے پوری میڈیسن سے اپنا علاج کیا، میرا پیٹ اب صحیح ہوا ہے. میں نے کہا یار یہ ٹھیک، تو وہ رگڑا، پھر وہ شوربہ رگڑا، پیٹ نہیں بھرا، وہ ظاہر ہے آدھی روٹی میں وہ سب تمام تھوڑا تھوڑا تھا. پھر میں نے کہا دیکھو کچن میں کچھ بھی پرانی دیگچی نکلا ہے نا وہ لے کر آؤ. تو وہ چنے کا سالن مل گیا، وہ کھایا، اتنے میں اللہ کا شکر ہے سیر ہو. اب غم بنتا ہے یار کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، گھر میں شوربہ بھی نہیں ہے. کیوں؟ بھوک لگ رہی تھی. سمجھ میں؟ اگر بھوک نہیں لگی ہوتی نا تو توند بھرے ہوئے کے نخرے بہت ہوتے. نہیں مجھے میں بچا ہوا سالن نہیں کھاؤں گا، مجھے فریش روٹی چاہیے. بھوک لگتی ہے غربت میں، مالداروں کو بھوک نہیں لگتی، تبھی ان کے مزے برگر. میں غریب نہیں ہوں، وہ اتفاق سے ایسا ہو گیا. تو ہم تو فل کھاتے پیتے لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے. لیکن ایک بات کر رہا ہوں نا، 4 بجے 4:30 بجے تو گھر میں سب کھا پی کے ختم ہو چکا ہوتا تھا. لیکن مجھے اس میں اتنا مزہ آیا، اتنا مزہ آیا. میں نے کہا یار دیکھو، بھوک لگ رہی ہو، روٹی ہو، کہیں سے بھی کچھ مل جائے، انسان کو ایسا مزہ آتا ہے نا کھانے میں، تسلی ہو جاتی ہے. تو اگر اللہ نہ کرے کسی کی دولت ڈوب گئی بھائی، تو کھرچن تو گھر سے نکل آئے گی انشاءاللہ. دیگچیوں کو رگڑ رگڑ کے کھا لیا کرو، بہت مزہ آئے گا. اور جب اتنے مزے سے کھاتا ہے صحت کو بھی لگتا ہے. اور وہ 2 پراٹھے گریوی ہو گئے. وہ کیا ہو گئے؟ وہ گریوی ہو گئے. تو اس لیے میرے بھائی، یہ جو موٹیویشنل اسپیکر تمہیں بار بار پیسہ ہی سب کچھ ہے، پیسہ ہی سب کچھ ہے، یہ پاگل ہے، ان کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی. خود تھوڑی دیر کے لیے سوچو، آج اگر کسی حادثے میں اللہ ان سے پیسہ چھین لے، اللہ ان کو زیرو کر دے، پھر کیا منہ دکھائیں گے لوگوں کے سامنے؟ ہم تو بول سکتے ہیں کوئی بات نہیں یار، پیسہ تھا تو بھی خوش تھے، نہیں ہے تو اب کیا کریں گے؟ صبر بھائی، اللہ جس کو چاہے دے دے، جس سے چاہے لے لے. یہ کہہ سکتے ہیں کوئی بات نہیں بھائی اب نہیں ہے، غریب ہو گئے، کیا کر سکتے ہیں؟ لوگ بولیں گے غریب ہو، بغیرت ہو، بے شرم ہو، کہیں گے نہیں، گالیاں نہیں دیں گے. تم غلام بن کے زندگی گزارو. اب
اب تم اپنے باس کے چمچے بن کے زندگی گزارو, تم ذلیل ہو, تم گھر میں بھی تمہیں عزت نہیں, نہ باپ کہہ رہے ماں بھی وہی عزت کرتی ہے جب بیٹا امیر ہو, ٹھیک ہے, لیکن ہر ماں ایسی نہیں ہے. اب تمہاری ماں بھی تمہاری عزت نہیں کرے گی, نہ باپ عزت کرے گا, نہ اولاد عزت کرے گی. اور ایسے لوگ زیادہ ہیں ہماری سوسائٹی میں, غریب لوگ. تو ایسا پیکج نہ لے کر آؤ سوسائٹی میں جو چند لوگوں کے لیے ہو, میجورٹی کے لیے نہ ہو. پیکج ہمیشہ وہ ہونا چاہیے جو سب کے لیے ہو. تو وہ اسلام نے دیا ہے, کماؤ پیسہ. المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, اللہ کو طاقتور مومن کمزور سے زیادہ محبوب ہے. پیسہ زیادہ ہوگا اسلام ترقی کرے گا, عزت سے سر اٹھا کے جیو گے. لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ صرف تمہاری محنت پہ نہیں, اس میں میرے ارادے کا بھی دخل ہے. میں چاہوں گا تو ہوگا, نہیں چاہوں گا تو نہیں ہوگا. لہذا اگر نہیں ہے تو صبر کرو. کیا سوچ کے صبر؟ موسیٰ کلیم اللہ مسکین تھے, غریب تھے. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسکینوں کے سردار تھے, مسکینوں کے سردار تھے. صرف سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے پاس پیسہ تھا پیغمبروں میں. صحابہ میں چند ایک تھے, 10-12 صحابہ تھے جو کروڑ پتی ارب پتی تھے, باقی سارے کیا تھے؟ غریب. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم صفہ میں بیٹھا کرتے تھے, ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے علم حاصل کرتے تھے. کبھی ایسی کلاس دیکھی جس میں طلبہ نے ایک دوسرے کی طرف پیٹ کی ہوئی ہو؟ ہے کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں اتنا کپڑا نہیں ہوتا تھا کہ مکمل ہم اپنا سطر ڈھانپ لیں, تو ایک دوسرے کے سطر پہ نظر نہ پڑ جائے, شرمگاہ پہ نظر نہ پڑ جائے. یہ حالات میں بھائی انہوں نے ٹائم گزارا ہے, اور دنیا پہ اللہ نے ان کی حکومت قائم کی ہے. تو اس لیے کوشش کرو پیسے کی, دل پیسے سے ہرگز مت لگاؤ. دل لگانا ہے صرف اللہ سے, کیونکہ کوئی ابھی وہ بیچارہ انڈیا میں جہاز گرا, وہ سارے شہید جو مسلمان تھے. ہندو کو تو شہید نہیں کہہ سکتے, لیکن سب ختم ہو گیا نا حساب کتاب. تو ہم کہتے ہیں ہائے ہائے بھائی, ہائے ہائے کیا, دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی. اور جو حالات وہاں چل رہے ہیں غزہ میں, ان کو دیکھ کے تو خدا کی قسم کوئی غم لگتا نہیں ہے. ان کے دیکھ کے تو اب ویڈیو آئی ہے, کتا ایک بچے کی لاش اٹھا کے بھاگ رہا ہے, جا رہا ہے کھانے کے لیے, ملبے میں ایک بچے کی لاش دبی ہوئی ہے. تو دنیا میں اتنے بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہیں بھائی, اتنے بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہیں. ہم کیوں کس تسلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک ہی تسلی ہے ہمیں, لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون. اللہ کہتے ہیں ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو غافل, جب تمہیں ترس آ رہا ہے تو اللہ کو نہیں آ رہا ہوگا, ہے بھائی؟ اللہ نہیں دیکھ رہا. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ کہہ رہے ہیں مہلت دی ہوئی ہے, ایک دن آنے والا ہے. یہ دنیا دارالامتحان ہے, کرنے تو جو کر رہا ہے, اصل انتقام کب ہوگا؟ آخرت میں نہیں چھوڑوں گا میں. یہ فرعون اور قارون کے واقعات اللہ کیوں سناتے ہیں ہمیں؟ تو جو آخرت کے منکر ہیں ان کی صحت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم آخرت کے منکر نہیں ہیں بھائی, ہم آخرت پہ یقین کرنے والے لوگ ہیں. ہمارا لائف اسٹائل کافر سے الگ ہے, ہمارے سوچنے کا اسٹائل کافر سے الگ ہے. کافر یہی سب کچھ سمجھتا ہے, ہم تو اس کو لفٹ نہیں کراتے اس دنیا کو بھائی. 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے, بیٹھے بیٹھے مر جائے تاکہ خوف بھی ختم ہو جائے. اور جیسے وہ ہے نا, کچھ چوری کے خلاف بیان کرتے تھے ایک مولانا صاحب, تو ان کی بیوی نے کہا کہ کچھ گھر میں کھانے کو ہے, انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لو. اس نے کہا آپ تو اتنا چوری کے خلاف بولتے ہیں, کوئی بات نہیں, کہتے ہم شوربے سے لگا کے کھا لیں گے, مرغی نہیں کھائیں گے. تو اب جب مرغی پک گئی تو وہ انڈیل رہی ہے اور مرغیوں کو پیچھے کر رہی ہے. بوٹی کو کہہ رہے ہیں جو خود سے آئے اس کو آنے دو, انڈیلو, ہم تھوڑی نکال رہے ہیں, یہ تو خود سے آ رہی ہے. تو تھوڑا سا خوف تھا نا, تو انہوں نے یہ تعویلات کرنا شروع کر دی. تو جس نے کھانے ہوں گے تھوڑا سا خوف ہوگا, وہ کوئی فتویٰ لے آئے گا کہیں سے. تو خیر, تو اس لیے میرے بھائی دولت 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 ہر وقت یہ باتیں مت کیا کرو. کمانے سے اللہ منع نہیں کر رہا, کمانے کی محنت بھی کرو اور پلاننگ بھی کرو. ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ جن کو مل گیا سالے وہ بھی مریں گے تھوڑے دن میں. تو میں بتا رہا تھا, ہم جب جامع الرشید سے نکلتے ہیں, قریب میں قبرستان ہے, تو میں اپنے آپ کو خطاب کر کے بولتا ہوں, آنا کہاں ہے؟ ادھر ہی. بار بار بولتا ہوں بیٹا تھوڑے دنوں کی بات ہے, زیادہ ٹائم نہیں ہے, آدھی صدی گزر گئی اور یہ اچھی گزری ہے, آگے کیا ہے؟ بڑھاپا, 4 شادیوں کی خالی باتیں رہ جائیں گی باتیں. تو آگے